السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، قرآن پاک میں سب سے بڑا قصہ جو بیان ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اولوالعزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن پاک میں 73 صورتوں میں بیان کیا گیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ ایک مفصل قصہ ہے جس کو میں کم اور مدلل الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے طٰ سین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے محمد، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومنوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں۔ فرعون ایک ظالم، جابر اور سرکش بادشاہ تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا اور حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون زمین میں سرکشی اور طغیانی پر اتر آیا تھا اور اہل زمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اللہ کی دھرتی پر ظلم و ستم اور سرکشی اور فتنے فساد برپا کر رکھے تھے اور دنیاوی زندگی کو اپنا مقصود نظر بنا لیا تھا اور پروردگار اعلیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑ لیا تھا۔ مخالف جماعت کو ظلم و جبر کی چکی میں پیستا اور ان کو کمزور کرتا، اور یہ مظلوم افراد بنی اسرائیل کے تھے جو اللہ کے نبی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اس وقت روئے زمین پر اللہ کے نزدیک یہی بہتر جماعت تھی۔ بنی اسرائیل کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپس میں یہ خبر اور بشارت مشہور تھی کہ ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون مصر کا تختہ الٹے گا۔ پھر یہ خبر اس فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں کے ذریعے پہنچی تو اس نے اس وقت یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا، گویا ایک آگ بیت المقدس سے چلی آ رہی ہے اور آ کر اس نے مصریوں کے گھروں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ نہ پہنچی۔ فرعون نے بیداری کے بعد اپنے ملک کے کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ایک بچہ بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا اور اہل مصر کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تب فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ پھر جب یہ سلسلہ جاری رہا تو فرعون کی قوم کے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے افراد کم پڑ جائیں گے، ان کے لڑکے پے در پے قتل ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بڑے لوگ بھی آگے چل کر فنا ہو جائیں گے، تو جو مشقت اور ذلت اور انتہائی گھٹیا کام ان سے لیا جا رہا ہے وہ پھر فرعونیوں کو خود کرنا پڑے گا۔ تو فرعون نے اس کے بارے میں پھر دوسرا حکم یہ جاری کیا کہ 1 سال تو لڑکوں کو مار دیا جائے اور دوسرے سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام چھٹکارے کے سال میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عین قتل والے سال پیدا ہوئے۔ تو جب آپ کی ماں سخت تنگ دل ہوئیں اور پریشانی میں مبتلا ہوئیں، کیونکہ امید کے زمانے میں تو انہوں نے حد الوسع اس چیز کو چھپایا اور اللہ کے فضل سے حمل کی علامتیں بھی ظاہر نہ ہوئیں، لیکن جب معاملہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب وہ اس کو کیسے چھپائیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، فرمان الہی ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہ، پر جب اس پر خوف ہو تو اس کو سمندر میں صندوق میں رکھ کر ڈال دے اور خوف نہ کر اور رنج نہ کر، اور ہم اس کو تیرے پاس واپس لوٹائیں گے اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ پس آپ کی والدہ آپ کو صندوق میں ڈال کر کسی رسی سے باندھ دیتی اور آپ کا گھر دریا کے کنارے تھا، آپ اس کو صندوق میں رکھ دیتی اور دودھ پلاتی رہتی۔ جب کسی کے آنے کا خوف ہوتا تو صندوق دریا میں بہا دیتی اور ڈوری کا سرا اپنے پاس کہیں باندھ کر رکھ دیتی۔ جب لوگ چلے جاتے تو پھر واپس کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ روزمرہ کی طرح کوئی آیا، آپ نے ان کو صندوق سمیت دریا میں بہا دیا، لیکن خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس دن وہ صندوق کی رسی اپنے پاس باندھنا بھول گئی اور صندوق رسی سمیت بہتا چلا گیا۔ لبے دریا فرعون کا محل بھی تھا، صندوق وہاں سے گزرا
تو فرمان الہی ہے، تو اس کو آل فرعون نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور موجب رنج ہو۔ فرعون کی لونڈیوں نے اس صندوق کو بند حالت میں اٹھایا تھا اور کھولنے کی ان کو ہمت نہ ہوئی، اور وہ فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے گئی۔ آسیہ حضرت یوسف کے زمانے کے مسلمان بادشاہ ولید بن ریان کی پوتی اور انتہائی نفیس خاتون تھی۔ تو جب آسیہ نے صندوق کا ڈھکن کھولا اور اوپر سے کپڑا ہٹایا تو نبوت اور رسالت و جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتے دھمکتے چہرے والا خوبصورت سا بچہ ان کے پاس تھا۔ تو آسیہ کی مبارک نظر جیسے ہی ان کے چہرے پر پڑی تو ان کو اس بچے سے محبت ہو گئی۔ پھر فرعون آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت آسیہ نے اس کو بچایا اور فرعون سے التجا کی اور اس کو ہدیے میں مانگا اور کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی۔ فرعون نے جواب دیا، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میرے لیے نہیں ہے، اور یہی دراصل وہ بد کلامی تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر فرعون کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو ہدایت سے بہرہ مند ہو جاتا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا اور وہ بہت پریشان ہوئی، اور انہوں نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور ان کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا، میں تمہیں ایسے گھر والوں کا بتا دوں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں، اس کی خیر خواہی کریں۔ تو ہم نے اس طریقے سے ان کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غم نہ کریں اور جان لیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا اور موسیٰ کو لے کر اپنی آغوش میں بٹھا کر دودھ دینے لگی، انہوں نے دودھ پیا تو آسیہ نے کہا کہ آپ یہیں رہ جائیں۔ انہوں نے کہا، اس طرح سے میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے، بہتر ہے آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں اس کی پرورش کروں گی۔ تو آسیہ اس چیز پر راضی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے اس کو اس کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنج نہ کرے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کچھ اس طرح سے ہے، فرمان الہی ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہوئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے جہاں پر دو باشندے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ کی قوم سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں کی قوم سے۔ تو جو شخص موسیٰ کی قوم سے تھا اس نے دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ سے مدد طلب کی۔ موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور اس کا مکہ اس کا کام تمام کر گیا۔ پھر کہنے لگے، یہ کام تو شیطان سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا دشمن ہے، اور اپنے رب تعالیٰ سے اپنے جان پر ظلم کرنے کی بخشش مانگی تو خدا نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے لگے، اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے اس کی وجہ سے میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہیں ہوں گا۔ اگلی صبح موسیٰ صبح کے وقت شہر میں دوڑتے دوڑتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو اچانک سے وہی شخص پھر ان کی مدد کو آیا اور اس نے کہا کہ میری مدد کریں۔ موسیٰ نے کہا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ آدمی بول پڑا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ اور تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے دوسرے روز راز کھل گیا اور فرعون کو خبر پہنچ گئی کہ قاتل موسیٰ ہے، لہٰذا اس نے اپنے کارندے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک آپ کا خیر خواہ بھاگتا ہوا آیا۔ کہا، اے موسیٰ، رئیس لوگ آپ کے متعلق صلاح کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، بس جلدی سے اس شہر سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو آپ خوفزدہ سے ہو گئے اور ڈر کے مارے اس شہر سے نکل گئے، آپ کو راستوں کا علم نہیں تھا۔ پھر آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جسے مدین کہتے تھے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد طویل عرصہ حیات رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا زمانہ بھی پایا۔ تو مدین میں ایک کنواں تھا
جب آپ کنویں پر پہنچے تو لوگوں کا ایک گروہ جانوروں کو پانی پلا رہا تھا اور ان کے پیچھے 2 لڑکیاں اس غرض سے اپنی بکریوں کو روک کر کھڑی تھیں کہ دوسرے لوگ پانی پلا دیں تو اس کے بعد وہ پانی پلائیں۔ تو جب انہوں نے ان کو اس طرح سے کھڑے دیکھا تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی ہم جب تک پانی نہیں پلاتی حتیٰ کہ چراغے چلے جائیں، اور چرواہے جاتے وقت کنویں کے منہ پر بڑی سی چٹان رکھ جاتے اور اس سے اس کا منہ بند کر دیتے، اور یہ دونوں لڑکیاں آخر میں بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلایا کرتی۔ تو جب یہ دن آیا تو حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر اکیلے ہی اس عظیم الشان چٹان کو اٹھایا اور ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر پتھر جیسے تھا ویسے ہی رکھ دیا۔ پھر آپ کی اس نیکی کا رد عمل اس طرح سے ظاہر ہوا، تھوڑی دیر میں انہی میں سے ایک عورت شرماتی ہوئی چلی آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں تاکہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کا اجر دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہو۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا جان ان کو کام پر رکھ لیجئے، کیونکہ جن کو آپ کام پر رکھیں ان سے یہ بہتر بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیوں میں سے ایک سے تم نکاح کر دو، اس پر تم 8 سال میرا کام کرو گے، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، میں تم پر تکلیف نہیں ڈالتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس چیز پر رضامند ہو گئے اور آپ نے کہا میرے اور آپ کے درمیان یہ عہد پختہ ہے کہ میں جو مدت ہے اس کو پورا کروں اور مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے گئے۔ سورہ قصص میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے تو طور کی طرف سے آگ دہکائی دی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لاؤں اور آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم سیک سکو۔ جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تو خدائے رب العالمین ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں سے ہو۔ پھر دوسری نشانی یہ کہ اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوفزدہ ہونے سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو۔ یہ 2 دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، بس ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کیونکہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے ان 2 واضح نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں تبلیغ و ارشاد کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنائیں کیونکہ میری زبان میں لکنت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار میرا سینہ کھول دیجیے اور میرا کام مجھ پر آسان فرما دیجیے، اور میری زبان کی لکنت کو کھول دیجیے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آپ کی زبان مبارک میں کچھ لکنت تھی کیونکہ بچپن میں آپ نے اپنی زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ آپ نے اپنے بچپن میں فرعون کی داڑھی پکڑی تھی تو فرعون آپ کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے آپ کو بچایا اور کہا کہ یہ تو بچہ ہے، چاہے اس کے سامنے کھجور رکھ دو یا انگارہ۔ تو فرعون نے آپ کی عقل کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کیا۔ آپ کیونکہ صاحب عقل تھے اس لیے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا اور آپ نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ حضرت موسیٰ خدائے عز و جل کے ہاں وجاہت اور مرتبت پر تھے۔ اپنے بھائی کے لیے جب آپ نے رسالت کی سفارش کی تو اللہ پاک نے اس کو فوراً سے قبول کر لیا۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور خدائی پیغام اس کو پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر اور اپنی قید سے، ظلم و ستم اور قبضے سے بنی اسرائیل کے قیدیوں کو چھوڑ دے تاکہ وہ جہاں چاہیں اپنے پروردگار کی توحید و عبادت بجا لائیں، اللہ کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے لیے فارغ ہو جائیں۔ لیکن فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور سرکشی اور فساد پر برقرار رہا اور موسیٰ کو عذرائے تحقیر طعن و ملامت کرنے لگا۔ فرعون نے کہا سب جہانوں کا مالک کون ہے؟ کہا
جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے، بشرطے کہ تم لوگ اس کا یقین کرو۔ پھر حضرت موسیٰ نے پہلے زمین و آسمان اور دیگر اشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر انسانوں اور ان کے آباء و اجداد کی تخلیق کا ذکر فرمایا، لیکن فرعون ان تمام نصائح کے باوجود غفلت سے بیدار نہ ہوا، اپنی گمراہی سے نہ نکلا، بلکہ اپنی سرکشی، عناد اور کفر میں پکا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار کی ربوبیت کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کا پروردگار ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ الغرض جب فرعون پر حجت تمام ہو گئی، اس کا شبہ ختم ہو گیا اور اس کے پاس سوائے عناد و ہٹ درمی کے کچھ باقی نہ رہا، تو اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی واضح چیز لے کر آؤ۔ تو آپ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ کھلا اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور چمکدار ہو گیا۔ فرعون پر ہیبت طاری ہو گئی، لیکن وہ اپنے کفر، عناد پر قائم رہا اور رب کا انکاری رہا۔ پھر بجائے ماننے کے جادو کے ساتھ ان کے مقابلے کی سوچ میں پڑ گیا اور اپنے کارندوں کو اپنی سلطنت کے اعتراف میں پیغام دے کر بھیجا کہ جو بھی بڑے جادوگر ہیں فرعون کے دربار میں جمع ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس طرح کے موقع کی تلاش میں تھے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے، وہ سب بچپن سے ہی جادوگری سیکھ رہے تھے۔ ان کو موسیٰ نے فرمایا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جادوگروں نے یہ سن کر چہمگوئیاں شروع کر دی کہ ممکن ہے یہ نبی ہو، کیونکہ جب وہ فرعون کے پاس آئے اور پھر ان سے اپنا صلہ طلب کیا، فرعون نے ان کو صاحب مقرب قرار دیا۔ جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں ڈالی تو وہ سب سانپ بن گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر چھوڑا جو اژدہا بن گیا اور سب رسیوں کو کھا گیا۔ جادوگر دہشت زدہ ہو گئے اور سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون سخت غضبناک ہوا، اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان 40 جادوگروں کے علاوہ اور وہ 3 لوگ ایمان لائے جن میں حضرت آسیہ، دوڑ کر خبر دینے والا آدمی، اور آل فرعون میں سے ایک شخص جس نے ایمان کو چھپایا۔ اب سب پر حق عیاں ہو چکا تھا۔ اللہ کا قہر آل فرعون پر نازل ہونا شروع ہوا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا۔ آسمان سے بارش برسنا ختم ہو گئی، دریائے نیل خشک ہو گیا۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ فرعون نے موسیٰ کو کہا کہ اپنے اللہ سے دعا کر کے یہ صحبتیں ختم کروا دو، ہم بھی بنی اسرائیل پر آسانی کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے دعا کی، دریائے نیل جاری ہو گیا، باران رحمت شروع ہو گئی، لیکن فرعون باز نہ آیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو ایک اور آزمائش میں جکڑ لیا۔ اللہ نے ان کو پھلوں کی کمی کا شکار کیا، درختوں پر پھل لگنا ختم ہو گئے۔ تو فرعون پھر سمجھا کہ یہ موسیٰ کی ہی وجہ سے ہے، پھر موسیٰ سے درخواست کی، آپ نے پھر اللہ سے دعا کی اور یہ آزمائش بھی ختم ہوئی تو پھلدار درخت بھر گئے۔ فرعون وعدے سے پھر گیا اور کہا کہ بنی اسرائیل منحوس ہیں۔ مزید نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ سورہ اعراف میں ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ دریائے نیل میں طغیانی آئی، بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب گھر غرق ہو گئے۔ آخر موسیٰ سے فریاد کرتے اور کہنے لگے کہ دعا کرو کہ یہ عذاب بھی ختم ہو جائے، اور وہ عذاب ختم ہو گیا۔ ٹڈیوں کا عذاب شروع ہوا۔ ٹڈی دل فوج مصریوں کے کھیتوں کو کھا جاتی، جبکہ بنی اسرائیل کے کھیت لہلہاتے رہتے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا، مصریوں کے سروں میں، ان کے جسموں میں، ان کے بستروں پر جوئیں چلنے لگی۔ اس کے بعد مینڈک کا عذاب آیا، مصریوں کو ہر جگہ اپنے کھانے پینے کے برتنوں میں، اپنے بستروں میں مینڈکیں دکھائی دیتی، جبکہ بنی اسرائیل اس سے بھی مبرہ رہتے۔ سب سے سخت عذاب ان کا تھا۔ کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں بھی پانی لیتا تو وہ خون بن جاتا۔ آخرکار وہ بنی اسرائیل سے پانی مانگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل مصریوں کے برتن میں پانی ڈالتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اس عذاب سے فرعون بھی سخت تنگ ہوا، لیکن ان سب معجزات کے باوجود وہ لوگ تکبر کرتے رہے اور موسیٰ پر ایمان نہ لائے۔ آخرکار
اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ علیہ السلام 6 لاکھ لوگوں کو لے کر راتوں رات ہجرت کر گئے۔ فرعون کو جب اگلی صبح پتہ لگا تو ان کا تعاقب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے، سامنے دیکھا تو سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس وقت اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، دریا پر اپنا عصا مارو۔ اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کے 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون پہلے تو ڈر گیا، پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تقلید کرتے ہوئے تمام لشکر سمندر میں داخل کر دیا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے سمندر مل گیا اور وہ اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ موت کے قریب پہنچ کر فرعون کہنے لگا کہ میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ موت کے مراحل میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اب ایمان لاتا ہے، پہلے سرکشی کرتا رہا، اب ہم تمہاری نعش کو نجات دیں گے اور تو بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کے بدن کو باقی رکھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے اور رہتی دنیا تک موجود رہے گی اور باعث عبرت رہے گی۔ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے تو انہوں نے پار جاتے ہی جو پہلا تقاضا کیا اس کو سورہ اعراف میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، بس ان لوگوں کا ایک قوم سے گزر ہوا جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود مقرر کرو جس کی ہم عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا، تم تو بہت ہی جہالت میں ہو۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں، وہاں ہم آپ کو تورات دیں گے تاکہ آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے۔ کوہ طور ایک بابرکت درخت کے پاس، وہاں حضرت موسیٰ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 40 دن کے لیے رخصت ہو کر کوہ طور گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے نائب مقرر کیا تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں اصلاح کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس لیے آپ کا لقب کلیم اللہ بھی ہے۔ آپ نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی۔ سورہ اعراف میں ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ پھر اللہ پاک نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی آدھی سے زیادہ قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، اور جب اس خالی بچڑے میں سے ہوا نکلتی تو وہ ایک عجیب سی آواز پیدا کرتا تو تمام کو وہ اس کی عبادت کرنے لگ پڑی۔ حضرت موسیٰ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اے میری قوم، تم سے اللہ نے وعدہ کیا اور تم نے وعدہ خلافی۔ موسیٰ کی قوم نے جواب دیا کہ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ تمام زیورات ڈال کے سامری نے بچڑے کا بت بنا دیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے، ہم موسیٰ بھولے بیٹھے ہیں۔ آپ کی قوم نے ہارون علیہ السلام کی بات بھی نہ مانی اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون پر بھی بہت ناراض ہوئے کہ تم نے ان لوگوں کی اصلاح نہ کی۔ ہارون نے فرمایا کہ مجھے تو یہ لگا کہ اگر میں ان کو منع کرتا ہوں تو بنی اسرائیل 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور پھر آپ یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے ان کے تفرقہ کو بڑھاوا دیا اور ان کو فرقہ فرقہ کر دیا۔ اب کچھ ہی افراد رہ گئے تھے جو ایمان والے تھے، باقی اکثریت بچڑے کی عبادت کرنے لگ پڑے۔ سامری کو تو اللہ نے مہلک بیماری سے آ لیا اور کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو بھی جلا دیا اور اس کی راکھ کو دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی اس کا بت بنا کر اس کی پوجا نہ کر سکے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اب تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور معافی مانگو اور مشرک لوگوں کو قتل کر دو، اور یہ مقتول 70 لوگ تھے۔ پھر اللہ کو ان پر رحم آ گیا اور ان سب کو معاف کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ
کم ہوا تو آپ نے سب کو جمع کر کر رات سنائی اور کہا کہ احکامات پر عمل کرو۔ پھر ان کی قوم نے موسیٰ سے ایک اور فرمائش کر دی، کہا کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے دیکھ لیں، جب ہم دیکھ لیں گے تو ہی ایمان لائیں گے۔ موسیٰ نے ان کو ڈرایا کہ میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے اس کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا۔ ایسی خواہش نہ کرو، یہ خواہش تمہارے اوپر تباہی لائے گی۔ لیکن وہ نہ مانے۔ پھر اللہ کی طرف سے بجلی نے ان کو آ لیا اور وہ لقمہ اجل بن گئے۔ قوم کے سب سے بہتر لوگ مر گئے۔ اللہ سے موسیٰ نے دعا کی، سورہ بقرہ میں ہے، پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو موت نے ان کو آ لیا اور موت کے بعد ہم نے پھر ان کو زندہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کے ساتھ ایلیا یعنی القدس پہنچ گئے۔ آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور ان سے جنگ کا کہا۔ بنی اسرائیل بہت بزدل تھے، بہانے کرنے لگے کہ ہم تو جنگ کرنا بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کوشش کرو، ہاتھ تو ہلاؤ، یہ مقدس زمین تمہارے مقدر میں ہے۔ بس کے لوگ انتہائی طاقتور تھے۔ تو اس کی جواب میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک یہ طاقتور اور زور آور لوگ وہاں سے چلے نہ جائیں ہم وہاں نہیں جائیں گے، سوائے 2 آدمیوں کے جنہوں نے کہا کہ تم دروازے تک تو جاؤ، یقیناً تم غالب آؤ گے۔ لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے اور بولے، تم اور تمہارا پروردگار لڑ بھیڑ لو، ہم تو نہ جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان پر سزا کے طور پر ایک اور آزمائش ڈالی اور وہ زمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی، اور یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح یہاں سے وہاں پھرنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کو قریب کی بستی میں داخل ہونے کا کہا، اور 40 سال تک وہ وادی تین میں داخل نہ ہو سکے۔ گرمی اور سورج کی حدت سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان پر بھوک میں منو سلوہ نازل کیا۔ ان 40 سالوں میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، جب ان میں سے ایک شخص قتل ہوا اور اس کے قاتل کو پکڑنے کے لیے اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بہت سے پس و پیش کے بعد آخر کار انہوں نے گائے ذبح کر ہی دی، اور اس کے بعد اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب مقتول کے ساتھ لگایا تو اس نے خود اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ بنی اسرائیل کے دل بہت سخت تھے، اتنے سخت کہ پتھر بھی اس سے نرم پڑ جاتے۔ یہ میدان تین میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اسی کے 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ ملک الموت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو موسیٰ علیہ السلام جو غصے والے تھے، انہوں نے ملک الموت کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ وہ اللہ کے پاس گئے اور شکایت کی کہ وہ مرنا نہیں چاہتے۔ آپ نے کہا، ایک بیل لے جاؤ اور موسیٰ کو بولو کہ اس پر ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عرصہ اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ جب ملک الموت آپ کے پاس بیل لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی موت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر ابھی ٹھیک ہے، آپ کی قبر بیت المقدس فلسطین میں ہے، بے شک ہر چیز کو پناہ ہے۔ شکریہ۔